بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال تعالى في مقام آخر إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى وسيجنبها الأتقى صدق اللہ العظیم۔ چونکہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اس مناسبت سے آج کا درس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے متعلق ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ہے۔ یعنی میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ایک صحابی فجر کے بعد مسلمان ہوئے احد میں اور ظہر سے پہلے شہید ہوئے۔ اب صحابہ کی فضیلت کیوں ہے کہ انہوں نے نبی کو دیکھا ہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے ان کی۔ اب یہ جو فجر کے بعد مسلمان ہوئے ظہر سے پہلے شہید ہوئے، اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک قرآن ختم نہیں کیا، لیکن آج ساری دنیا کے قاری، نمازی، حاجی مل کر اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب اس صحابی نے کتنی دیر نبی کو دیکھا ہوگا، ٹائم پیریڈ کتنا ہوگا ان کے دیکھنے کا؟ احد تو جنگ چل رہی تھی اور ویسے ہی احد میں افراتفری تھی، تو ٹائم پیریڈ ان کا جو دیکھنے کا ہوگا 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، بس اتنا ہوگا۔ جس نے 10 منٹ نبی کو دیکھا اس کا اتنا اونچا مقام ہے، اور جس نے اول دن سے آخر دن تک دیکھا ہو پھر اس صدیق کا کیا مقام ہوگا۔ اور جس نے باقیوں نے جلوت میں دیکھا ہو اور اس نے تنہائی میں غار میں خلوت میں دیکھا ہو اس کا کیا مقام ہوگا۔ اور سب نے سامنے بٹھا کے دیکھا ہو اور اس نے اپنی جھولی میں لٹا کے دیکھا ہو تو مجھے بتائیں پھر اس کا کیا مقام ہوگا۔ جو ہر غزوے میں نبی کے ساتھ رہے، ٹائم پیریڈ نبی کو دیکھنے کا سب سے زیادہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور ویسے بھی حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جمال تو تھا لیکن جلال بھی اتنا تھا کہ نبی جب مسجد میں آتے تھے، ترمذی شریف کی روایت ہے، تو ہم نبی کو دیکھ نہیں پاتے تھے، آنکھ اٹھا کر بس دیکھتے تھے اور نظر نیچے کر لیتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کو دیکھتے تھے اور یہ دونوں نبی کو دیکھتے تھے، یہ دونوں نبی کو دیکھ کے مسکراتے تھے اور نبی انہیں دیکھ کے مسکراتے تھے۔ اور میں کہا کرتا ہوں ماحول یوں بن جاتا تھا کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو ایک تو افضلیت کا معیار پیغمبر کو دیکھنے کا ہے، تو سب سے زیادہ ٹائم پیریڈ جس کو نبی کو دیکھنے کا ملا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر روحانی طور پر دیکھیں تو وہ آج بھی نبی کی زیارت کر رہے ہیں، آج بھی نبی کی زیارت کر رہے ہیں روزے میں، تو کتنا مقام ہوگا۔ اب یہ افضلیت اور یہ تفضیل کی بحث جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان بھی جائز ہے، تو صحابہ کرام میں کیوں نہ ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ تمام انبیاء میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ایک فرقہ آیا تھا حزب اللہ والا، پتہ نہیں آج کل کس غار میں گھسا ہوا ہے، شکر ہے۔ اس طرح کے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے کہا جی قرآن میں ہے کہ لا نفرق بین احد منہم من رسولہم، اسے یہ اب قرآن نے کہا ہے کہ لا نفرق بین احد، کہ ہم ان رسولوں میں کسی قسم کا فرق نہیں کرتے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی بتائی، اور آپ کیوں کہتے ہو کہ نبی کا درجہ سب سے افضل ہے؟ اصل میں قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی قرآن والوں کے پاس بیٹھنا ضروری ہے۔ صرف ترجمے سے قرآن اگر پڑھنے لگو نا تو پھر یہی مسائل ہوتے ہیں۔
یہاں ایمان والوں کے متعلق بتلایا کہ یہ رسولوں میں فرق نہیں کرتے، وہ ایمان لانے کا مسئلہ ہے کہ ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ جیسے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، باقی نبیوں کو نہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے، باقی نبیوں کو نہیں، لیکن مسلمان یہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ایسے ہی باقی نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس ایمان لانے میں وہ کسی نبی میں فرق نہیں کرتے۔ جہاں تک فضیلت کی بات ہے تو وہ تو رب نے خود کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو یہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ہم کہتے ہیں تو قرآن و سنت اس پر شاہد ہیں۔ خود نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ کان افضلہم فی الاسلام، کہ اسلام میں وہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اب قرآن کریم کی یہ آیتیں چند میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی آیت تو یہ ہے، اللہ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ مکرم کسے کہا؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے کہ جو اتقاکم، بڑا متقی ہو۔ ایک ہے متقی، ایک ہے اتقاکم، تم میں سے جو بڑا متقی ہے، یعنی جس میں جتنا زیادہ تقوی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا مقام رکھتا ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ افضل ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ مکرم ہوگا۔ اب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں دیکھتے ہیں کہ اتقا اللہ نے قرآن میں کس کو کہا؟ تو قرآن کہتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب انہوں نے چند غریب غلاموں کو آزاد کیا نا تو ان کے والد اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ اگر غلام آزاد کرنے تھے کوئی ہٹے کٹے تو کرتے، بعد میں کسی وقت کام تو آ سکتے تھے، تم نے یہ غریب کمزور سے غلام آزاد کیے ہیں۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ صدیق اکبر سودا کس سے کر رہا ہے، وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم کی یہ آیات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان کے والد کو جواب دینے کے لیے بھیجی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس اتقا کو، اس بڑے متقی کو اللہ جہنم سے عنقریب بچائے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اپنا مال پاک ہونے کے لیے دیتا ہے، کسی کو دکھلاوے کے لیے نہیں دیتا۔ یہ کیوں دیتا ہے مال؟ کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ تو اپنے رب کی رضا کے لیے دیتا ہے، اور وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، قریب اس کا رب اس سے راضی بھی ہو جائے گا۔ تو یہاں دیکھیں قرآن کریم کی دو آیتوں کو ملا کر نتیجہ نکالیں کہ پہلی آیت میں ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، اور دوسری جگہ اتقا اللہ نے صدیق اکبر کو کہا، تو پتہ چلتا ہے صحابہ کرام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ باقی صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے متقون کہا ہے، اولئک هم المتقون، سب متقی ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، صدیق اتقا ہے، بہت بڑا متقی ہے، سب سے بڑا متقی ہے۔ تو یہ پہلی دلیل ہے افضلیت صدیق اکبر کے لیے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل امت میں، یہ پہلی دلیل۔ قرآن کریم نے افضلیت کا ایک معیار یہ بھی بتایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرتے ہیں جو تم میں سے ایمان لائے اور ان لوگوں کی جو شان علم سے سرفراز ہوئے۔ پہلی دلیل یہاں بتائی کہ درجات، ان کے درجے اللہ بلند کرتا ہے جو ایمان لائے۔ اب اللہ نے درجے تو سارے صحابہ کے بلند کیے، لیکن ایک ایمان لانے والا ایسا ہے جو سب سے پہلے بھی ایمان لایا، اور اس کے ایمان لانے کا انداز بھی یہ ہے کہ خود نبی نے فرمایا کہ تم نے میری تکذیب کی اور ابو بکر نے میری تصدیق کی ہے۔
تم نے معجزے مانگے ہیں اور ابو بکر بغیر معجزے کے ایمان لایا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کو اگر دیکھا جائے تو اب پتہ چلتا ہے ان کا ایمان لانا سب سے مختلف ہے۔ تو اللہ نے کہا ایمان والوں کے درجے اللہ بلند کرتا ہے، تو جن کا ایمان اتنا پختہ ہو، نبی پر ایسے ایمان لانے والا ہو، بغیر دلیل کے ایمان لانے والا ہو، نبی کی معراج پر بغیر دیکھے ایمان لانے والا ہو، نبی جس کے بارے میں خود کہیں کہ دنیا نے میری تکذیب کی، ابو بکر نے میری تصدیق کی ہے، تو اس کا پھر ایمان کس لیول کا ہوگا؟ یہ دوسری دلیل ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے افضل امت ہونے کی، کہ یہ امت میں سب سے افضل ہے۔ اب تیسری دلیل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے افضل ہونے کی، قرآن کریم نے تیسرا معیار بتایا افضلیت کا، فرمایا لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ یہ سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اتنا بڑا اللہ رب العزت کے یہاں مقام پائے گا، کیونکہ علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا، اور خود نبی نے فرمایا ہے کہ اصول اور ایک قانون نبی نے بتایا ہے کہ یتقدم القوم اقرہم للقرآن، کہ قوم میں سے اس کو آگے کرو جو تم میں قرآن کا سب سے بڑا قاری ہو۔ اب یہاں قاری ہونے سے مراد رسمی قرات اور تجوید مراد نہیں ہے، ورنہ اس وقت تو امت میں عبداللہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قاری تھے۔ یہاں جو اقرأہم للقرآن کہا وہ قرآن کا سب سے زیادہ جاننے والا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو قرآن کریم کے متعلق سب سے زیادہ جانتا ہو، اور نبی نے اصول بتایا کہ اسے امامت کے لیے آگے کھڑا کرو۔ اب جو نبی خود اصول بتائیں کہ جو تم میں بڑا عالم ہو اسے آگے کرو، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ جو علم والے اور بغیر علم والے یہ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی علم والوں کا درجہ بڑا ہے، اور یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، علم والے کے درجے ہیں۔ تو اب نبی نے بتایا جو سب سے بڑا عالم ہے اسے آگے کھڑا کرو، تو اصول نبی نے بتایا، تو اپنا اصول تو نبی توڑیں گے نہیں، اس لیے اپنے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کی موجودگی میں ابو بکر صدیق کو آگے کھڑا کر کے بتایا ہے کہ یہ امت میں سب سے بڑا عالم ہے، یہ امت میں بولے سب سے بڑا عالم ہے، کہ جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہیں وہ آگے کھڑا کر رہے ہیں۔ اب بتائیں یہ جو اصول بتایا کس نے بتایا؟ بولیں، یہ ہے ابو بکر صدیق کی افضلیت۔ چوتھا معیار بتایا افضلیت کا قرآن کریم نے، اللہ رب العزت نے بتایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ، اعظم سب سے بڑا درجہ ہے ان کا، کہ جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کر چکے ہیں دین پر۔ اب ذرا دیکھو کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے دین پر بہت خرچ کیا، ان خرچ کرنے والوں میں کون سا ایسا خرچ کرنے والا ہے جس کے خرچے کے متعلق نبی نے فرمایا ہو کہ میں سب کے احسان کا بدلہ چکا چکا ہوں، ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ جو اتنا خرچ کرنے والا کہ 40,000 درہم تھے جب نبی پر ایمان لائے، سب قربان کیے، 6 ریشم کی دکانیں تھی سب لٹا دی، ہجرت کے وقت 5,000 درہم ٹوٹل گھر پہ رکھے ہوئے تھے، 2 بیٹیاں تھیں ان کے گھر میں، ایک بوڑھا باپ تھا، 1 درہم گھر پہ نہیں چھوڑا، سارا کا سارا اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور پہ خرچ کرنے کے لیے ہجرت میں ساتھ لے گئے۔ اور کیسا خرچ کرنے والا
کہ کوئی تبوک کے موقع پہ آدھا مال لائے، کوئی ثلث لائے، کوئی اپنی بساط کے مطابق لائے، ایک ہی تو تھا جو گھر پہ جھاڑو پھیر کر سوئی تک بھی لا کر نبی کے قدموں میں رکھتا ہے، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو کہا جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے ہیں ان کا درجہ اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا درجہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے۔ تو سارے صحابہ خرچ کرنے والے تھے، لیکن اس کے اندر جو سب سے زیادہ خرچ کرنے والا تھا وہ کون؟ بولیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ خرچ کرنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ہے کہ جی بڑی ہی ایسے خرچ کیا، آپ دیکھیں اندازہ کریں آج یہ ناگن چورنگی کی مسجد میں جن لوگوں نے پیسہ دیا، اس کی تعمیر میں جو چندہ دیا، انہیں ثواب مل رہا ہوگا 27 نمازوں کا، ایک آدمی کا ثواب انہیں بھی، جو پڑھ رہا ہے نماز اس کو بھی مل رہا ہے، خرچ کرنے والے کو بھی مل رہا ہے۔ مسجد میں مدرسے میں جب آدمی کا خرچہ کرتا ہے تو ادھر نیکی کا کام ہوتا ہے تو خرچہ کرنے والے کو بھی ملتا ہے نا، لیکن اس مسجد میں خرچہ کرنے والے کو 27 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، اور جن کے پیسوں سے مسجد نبوی خریدی گئی جس میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد نبوی پر یہ پیسہ خرچ کرنے والا اور زمین خریدنے والا وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5,000 درہم جو ساتھ لے کے گئے تھے نا لوٹانے کے لیے دین پر، اور اس آج تک جتنے لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں کھاتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھلا ہوا ہے۔ تو فتح مکہ سے پہلے یہ خرچ کرنے والے یہ کون؟ صدیق اکبر، باقی صحابہ بھی، لیکن ان میں جس کا خرچ کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، جن کے بارے میں فرمایا کہ سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ ہی دے گا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پانچواں معیار فضیلت کا اللہ نے بتایا کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، آپ بشارت دے مومنین کو کہ ان کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ اب دیکھیں ہمارے نبی نبیوں میں سب سے افضل ہے نا، تو نبی کے بارے میں رب نے کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے نبی جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو وہ بھی سکھایا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کا عظیم فضل ہے آپ پر۔ پتہ چلتا ہے کہ جو صاحب فضل ہو، جس پر اللہ کا فضل ہو، یہ اللہ کے نزدیک بڑا درجہ رکھتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو صاحب فضل ہو، جس پر اللہ کا فضل ہو، اللہ کے یہاں وہ بڑا درجہ رکھتا ہے۔ فضل تو سارے صحابہ پر تھا، لیکن ان میں سے کون سا ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے اہل فضل کہا؟ تو قرآن کریم نے صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصطح پر خرچہ کرتے تھے، ان کے رشتہ دار بھی تھے اور وہ غریب بھی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تو کوئی ایک جملہ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ناگوار گزرا وہ حضرت مصطح نے بھی کہہ دیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آئندہ جو ہے میں اس پہ خرچ نہیں کروں گا، یہ ایسی باتیں اس نے کی ہیں، میں آئندہ اس پہ خرچ نہیں کروں گا۔ اب یہ بات انہوں نے جب کی تو ایک تو حضرت مصطح کی طرفداری اللہ کر رہے ہیں، اور دوسرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں۔ انداز دیکھو رب کا یار، احترام کتنا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے یہاں بھی۔ ایک تو یہ نا آپ اگر کہیں میں ادھر بھائی تو کہہ دیا اس کو نہیں دوں گا، تو ایک انداز یہ بھائی کیوں نہیں دے گا؟ نہیں دینا تیری مرضی، یہ کوئی بات ہے؟ تو نہیں دے گا کوئی اور کر لے گا، یہ انداز جو ہے نا اگلے کو نیچا کرنے کے انداز میں، اس کی ایک انسلٹ کرنے کے انداز میں۔ لیکن ایک انداز یہ ہے کہ آدمی کسی کو یار آپ صاحب فضل،
اور اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ یہ بڑا پیارا انداز ہے، اور اگلے کی ایک شان بھی اور اس کو ایک رسپیکٹ بھی دی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے قرآن بھیجا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا لِي الْقُرْبَى، یہ مناسب نہیں اس کے لیے جو اولو الفضل ہے اور جس کو اللہ نے مال کی وسعت دی ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نہیں دوں گا۔ صدیق اکبر کہنے لگے، خدا کی قسم اب اس سے زیادہ دیا کروں گا جتنا پہلا دیا کرتا تھا۔ یہاں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، اللہ نے کتنے پیارے لقب کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا کہ یہ اولو الفضل کے لیے یہ بات مناسب نہیں، یعنی یہ فضیلت والے کے لیے مناسب نہیں۔ تو ادھر رب العزت کہتے ہیں کہ جس پر رب کا فضل ہو وہ بڑا اونچا مقام رکھتا ہے، اللہ کے نزدیک جو ہے اس کا مقام ہے، اور وہ جو ہے صاحب فضل ہو۔ اب یہاں جسے خود اللہ نے صاحب فضل قرآن میں کہا تو وہ کون ہے؟ تو پتہ چلتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سب سے افضل۔ تو یہ 5 معیار فی الحال آپ ذہن میں رکھیں جو قرآن کریم نے بتائے ہیں افضلیت کے۔ یہ اہل و سنت یہ ہوا میں تیر نہیں چلاتے، ان کے پاس قرآن و سنت کے دلائل ہوتے ہیں۔ مولانا ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، جن کی کتاب بھی ہے درود شریف پر ذریعۃ الوصول، اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بہت بڑے عالم کسی زمانے میں گزرے، ٹھٹا کے رہنے والے۔ تو مولانا ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے افضلیت صدیق اکبر کتاب لکھی جس میں انہوں نے دلائل دیے، اور 160 روایتوں سے تقریباً زیادہ روایتیں ابو بکر صدیق کی فضیلت پر لائے ہیں مختلف کتابوں سے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو روایتیں لائے ہیں ان ساری روایتوں کے راوی کا نام حضرت علی ہے، کہ حضرت علی یہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر سب سے، حضرت علی یہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت 160 کے قریب روایتیں لائے ہیں، اور ہر روایت کا راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسی عجیب کتاب لکھی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں امامت کا مسلح دیا۔ اور میں نے شاید جمعے کے بیان میں پتہ نہیں کہا تھا یا نہیں کہ دیکھیں جہاں ایک ہی طرح کے علماء موجود، بہت سارے علماء ہوں اور وہاں کوئی مسجد میں امام مختص نہ ہو، تو امامت کے لیے اسے آگے کیا جائے گا کہ جو ان میں بڑا عالم ہو۔ عالم تو سارے ہیں لیکن جو بڑا ہو، سارے متقی ہیں لیکن جو ان میں بڑا متقی ہے، سارے حسین ہیں لیکن ان میں جو سب سے بڑا حسین ہے، احسن ہے، اور سارے قاری ہیں لیکن ان میں جو بہترین قاری ہے انہیں آگے کیا جائے گا۔ اب یہ صفات تمام صحابہ میں سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، اس لیے نبی نے آخری وقت میں امامت کے لیے انہیں آگے کھڑا کیا۔ اور یہ ترتیب ہے، ابو بکر عمر عثمان علی، یہ ترتیب ہے۔ قرآن کے اشارے دیکھیں اور حدیث کے اشارے دیکھیں۔ آپ دیکھیں نا اللہ کے نبی جب صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں اور فضائل بتاتے ہیں تو ترتیب نبی خود بتاتے ہیں۔ ترتیب میں ابو بکر کا نام پہلے آتا ہے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ دنیا سے جانے کی ترتیب بھی ان کی ہے۔ اور پھر میرے نبی نے جب عشرہ مبشرہ کی فضیلت بتائی، جن 10 صحابہ کو نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں ترتیب دیکھیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ یہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملحوظ خاطر رکھ رہے ہیں، اور یہ تکوینی طور پر اور فطری طور پر بھی یہ ترتیب اسی طرح چلتی ہوئی آئی۔ آپ دیکھیں نا، نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی، حالانکہ عصر بھی ہو سکتا تھا، عصر بھی زمانے کو کہتے ہیں کہ عصری، لیکن یہاں فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا ہے۔ اب یہ جو خلفائے راشدین کا زمانہ ہے نا، اسے بھی زمانہ نبوت ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ جو بشارتیں نبی نے بتائیں وہ ان کے دور میں پوری ہوئیں۔ نبی نے خندق میں کدال ماری تو فرمایا مجھے اللہ نے کیسر و کسرا کے خزانے دکھائے۔ اچھا یہ دیکھے نبی نے، اور یہ فتح ہو رہے خلفائے راشدین کے دور میں۔
خاص کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین میں اشارہ ہے کہ یہ خلفاء کا دور بھی نبی کا دور ہے۔ تو اب فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا ہے۔ اب قرنی میرا زمانہ، اب یہ لفظ قرنی کو ذرا غور کریں تو قرنی میں پہلا حرف قاف ہے نا، تو صدیق کا آخری حرف قاف ہے، قرنی میں دوسرا حرف را ہے تو عمر کے نام کا آخری حرف را ہے، قرنی میں تیسرا حرف نون ہے، عثمان کے نام کا آخری حرف نون ہے، قرنی میں چوتھا حرف یا ہے، علی کے نام کا آخری حرف یا ہے۔ یہ ترتیبیں بھی بتا رہی ہیں کہ لگتی ہے یہی ترتیب بھلی، ابو بکر عمر عثمان و علی۔ آپ بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے مدرسے بھیجتے ہیں، سپارہ پڑھانے کے لیے، تو بچہ قرآن کھول کے بیٹھے تو قاری صاحب کہیں گے بیٹا اس کو بھی بند کرو قرآن کو، کل نورانی قاعدہ لے کے آنا، پہلے وہ ہوتا ہے۔ بچہ دوسرے دن نورانی قاعدہ لائے اور بیچ سے کھولا، قاری صاحب کہتے ہیں بیچ سے نہیں، پہلے تختی نمبر 1 پڑھنی ہوگی، یہ الف با تا سا جیم ہا خا دال، یہ یا تک تمہیں پہلے تختی، بھائی تمہیں حروف پہلے پہچاننے، یہ الف سے یا کی تختی صحیح سمجھے گا تو قرآن سمجھ میں آئے گا، اور اگر یہ صحیح نہیں سمجھے گا تو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جیسے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے الف سے یا کی تختی ضروری ہے، صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے بھی ابو بکر کے الف سے علی کی یا تک کی خلافت راشدہ کی تختی کا سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک ان خلفائے راشدین کو سمجھو گے نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو صحیح سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ہم براہ راست سورج سے فیض نہیں لے سکتے۔ ہم براہ راست اگر کہیں جی ہم صحابہ کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ حدیث کی طرف جائیں گے تو بھائی سمجھنے والے وہ تھے، کون تھے؟ کون تھے؟ سورج سے فیض ڈائریکٹ وہ لے سکتے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو دیکھو ڈائریکٹ جانے میں یہ ہوتا ہے کہ اب بیچ سے صحابہ کو اگر بائی پاس کرو تو بھائی سنت کی عام فہم تعریف میں یہ بات شامل ہے کہ نبی نے ایک جو کام کیا اس کام کو صحابہ نے بھی کیا تو امت کے لیے سنت ہے۔ اگر نبی نے ایک کام کیا اور وہ کام صحابہ نے نہیں کیا، یہ نبی کی خصوصیت ہوگی، امت کے لیے سنت نہیں ہوتا۔ تو صحابہ بیچ میں ضروری ہیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نبی فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے، لیکن صحابہ سو کے اٹھتے تھے تو وضو کرتے تھے یا نہیں؟ حالانکہ آپ تو ڈائریکٹ حدیث کی طرف جا رہے ہو نا، بیچ میں صحابہ کو بائی پاس کر کے۔ نبی کی حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کے عمل کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح سمجھ کے عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ ٹہنی لگائی، صحابہ نے اسے روایت کیا لیکن خود نہیں لگائی، جانتے تھے کہ یہ خصوصیت ہے نبی کی۔ کس کی؟ 11 نکاح کرنا یہ حدیث میں نبی کے ایک وقت میں، لیکن امتی ایک وقت میں 11 نکاح کر سکتا ہے؟ بولو زیادہ سے زیادہ کتنا کر سکتا ہے؟ 4، اور وہ بھی سارے امتی نہیں کر سکتے، صرف پٹھان میں اتنے ٹپڑ ہے، باقی میں نہیں ہے۔ تو اب یہ 4 نکاح ایک وقت میں صحابہ کرام سے ثابت ہیں، تو زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں۔ اب اگر جو صحابہ کو بائی پاس کریں نہیں جی ہم ڈائریکٹ حدیث لیں گے، تو نبی کی تو ایک وقت میں 11 نکاح ہیں، تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو معیار صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو بنایا کہ نبی کے حدیث پر عمل کرنا ہو تو ان کو دیکھتے ہوئے، ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے۔ تو بہرحال ان خلفائے راشدین میں اللہ رب العزت نے جو مقام اور جو مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے، وہ باقی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے مقابلے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل امت ہیں، امت میں سب سے افضل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب انہیں حاصل ہے۔ صحابہ باقی بھی ہیں، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے کے صحابہ متقی ہیں،
لیکن ان متقیوں میں جو اتقی ہے وہ ابو بکر ہے۔ سارے حسین ہیں لیکن ان میں جو احسن ہے وہ ابو بکر ہے۔ سارے عالم ہیں لیکن ان میں جو عالم ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سارے بہادر ہیں لیکن ان میں جو اشجاع ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور یہ فضیلت اہل سنت کے یہاں تواتر کے ساتھ جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں، یہ خلفائے راشدین کی جو خلافت کی ترتیب ہے یہی ان کی افضلیت کی بھی ترتیب ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ جناب یہ تو خلافت کی ترتیب ہے، صرف خلافت کی ترتیب نہیں ہے بلکہ فضیلت کی ترتیب بھی یہی ہے۔ جیسے خلافت میں سب سے پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، اسی طرح فضیلت کے اعتبار سے بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان اور پھر علی۔ جیسے یہ خلافت کی ترتیب ہے ایسے ہی یہ فضیلت کی بھی ترتیب ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے گی؟ اس لیے بھائی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو صحابہ کرام کا تعارف کروائیں، اور قرآن سے صحابہ کو پرکھنے کا آلہ قرآن ہے، تاریخ نہیں ہے۔ آج 14ویں صدی میں بیٹھ کر ایسے کچھ لوگ ہیں نامراد جو صحابہ کرام کی زندگیوں پہ تنقید کر کے اور ان کے معاملات کو، وہ جی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، اور تو اس زمانے میں تھا، ان کو جیسا کرنا چاہیے تھا انہوں نے ویسا کیا، کہ ان پر رب کی رضا کا پہرا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو اللہ کی رضا کے لیے سارا کام کرتے ہیں۔ یہ قرآن نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے، کسی بندے نے نہیں دیا ہے۔ یہ مرزا انجینئر جیسا بدبخت، شکل دیکھو اور یہاں بیٹھ کر باتیں ہو رہی ہیں صحابہ کرام پر، وہ جی یوں نہیں تو یوں ہونا چاہیے تھا، اور یوں نہیں تو یوں ہونا چاہیے تھا۔ بھئی تو کون ہوتا ہے جو ان کی تقدیر کے معاملے میں کرنے والا یوں ہونا چاہیے تھا، یوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اللہ نے ان کو نبی کے دور میں پیدا کیا، ان کی سب سے بڑی فضیلت ہی ہے۔ بلکہ میں ایک واقعہ عموماً سناتا ہوں نا کہ ہم میں سے بھی بہت ساروں کا دل چاہتا ہے ہم بھی نبی کے دور میں ہوتے، لیکن اللہ نے جن کو اس دور کے لیے چننا تھا انہی کو چن کے نبی کو دیا ہے۔ آج ہم حی علی الصلاۃ پر دکان بند نہیں کرتے، وہ تو خدا کی قسم اذان کی آواز سن کے مسجدوں کی طرف ایسے بھاگتے تھے کہ قرآن نے گواہی دی کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے مرد ہیں کہ جن کو تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ آج ہم اپنا سیزن نہیں چھوڑ سکتے، تبوک میں اعلان ہوا تو پکی ہوئی کھجوریں چھوڑ کر صحابہ گئے۔ آج اس سردی میں ہم فجر میں نہیں اٹھتے، اور صحابہ کرام ان سردیوں میں جنگوں کی طرف گئے ہیں۔ روم کی جب جنگ ہو رہی تھی، روم کا علاقہ بہت سخت تھا اور عرب مزاج میں گرمی تھی، اور رومی اتنے مطمئن بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ آئیں گے، سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے، قلعے میں ہم اپنے بیٹھے رہیں گے، خود بھاگیں گے، یہ کیسے سردی برداشت کریں گے؟ انہیں کیا پتا جنہیں آگ کے انگارے اپنی جگہ سے استقامت ان کی ختم نہیں کر سکے، ہلا نہیں سکے، یہ سردی ان کے سامنے کیا ہے؟ ایسی قربانی دینے والے لوگ تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔